میں لاہور کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ ماں باپ غریب تھے۔ انہوں نے میری شادی ایک قریبی گاؤں میں بہتر گھرانے میں کر دی۔ میرا خاوند ایک چھوٹا دکاندار تھا۔ یہ میرے نصیب کی شادی کے 2 سال بعد اس کا کاروبار اتنا ترقی کر گیا کہ دولت سنبھالے نہ سنبھلتی۔ مجھے اور میرے شوہر کو خرچ کرنے کا ڈھنگ نہ آتا۔ بس جو چیز اچھی لگی فوراً خرید لی، یہ سوچے بغیر کہ ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ یوں اکثر خریداری بیکار جاتی، یہ چیزیں سڑ جاتی لیکن ہمیں احساس نہ ہوتا۔ شوہر تو نو دولتیں کہلائے ہی، میں نے بھی کسر نہ چھوڑی۔ دکان پر گئی تو کپڑوں کے انبار لگوا دیے، سوٹ پر سوٹ خریدے جا رہے ہیں۔ اگر سیر بھر گوشت کی ضرورت ہے تو آدھا بکرا تلوا کر لے آئے۔ ادھر وہ گوشت لاتے تو ادھر میں نوکر سے 4-5 مرغیاں منگوا لیتی۔ گوشت پک رہا ہے، پلاؤ بنا ہوا ہے، مگر مرغی کا گوشت آ گیا تو چلو بھائی اس کو بھی بنوا لو۔ اتنا کھانا تھوڑا سا کھایا اور اگلے دن باسی کہہ کر ایک طرف نکال دیا۔ سردی کا موسم ہے، چائے پر چائے پی رہے ہیں۔ ایک بچے نے فرمائش کر دی کہ مجھے تو ٹھنڈی بوتل پینی ہے۔ میاں صاحب نے ڈرائیور کو دوڑا دیا کہ جا کر 3 کریٹ بوتلیں لے آؤ۔ اب سردی میں کون پیے؟ کسی کے گھر ملنے گئے تو کیک مٹھائی سے لد پد کر۔ ان کے گھر کا نیا فرش دیکھا تو خیال آیا کہ ویسا ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اپنا اچھا بھلا فرش اکھڑوا کر ان جیسا بنوا لیا۔ خارج کے خرچہ کرنے کا کوئی ڈھنگ اور نہ سلیقہ۔ اور آپ جانیں جب دولت کی ریل پیل ہو جائے تو آدمی میں تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ شوہر نے گھر سے باہر عورتوں سے دوستیاں بڑھانا شروع کر دیں۔ عیاشیاں بھی میرے شوہر کا مشغلہ بن گئیں۔ ایک بار ایک ہوٹل پر اچانک چھاپا پڑا۔ 3 درجن مرد اور عورتیں پکڑی گئیں اور سزائیں بھی ملیں۔ خوش قسمتی سے میرے شوہر اس رات ہوٹل میں نہ تھے، ورنہ وہ بھی پکڑے جاتے۔ مگر میں کہتی ہوں کہ برا ہوا جو یہ بچ نکلے۔ دوسروں کے ساتھ ان پر بھی بھاری جرمانہ ہوتا، اخبارات میں تصویریں لگتی تو شاید دولت کا خمار اتر جاتا اور وہ عام آدمی کی طرح شریفانہ زندگی گزارتے، پھر شاید میری زندگی بھی سکون سے گزرتی۔ میں شوہر کو تو اس راہ پر چلنے سے نہ روک سکی، بلکہ خود بھی ایک دوسری طرح نکل پڑی۔ شوہر نے رفتہ رفتہ گھر میں نوشی شروع کر دی۔ دولت اعلیٰ سوسائٹی کی طرف لے گئی تو عورت اور میں کے بیچ حجاب کو بھلا دیا۔ اب مجھے مجبور کرتے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر پیو۔ میں کہتی یہ حرام ہے، میں نہیں پیوں گی، تو جواب دیتے کہ اگر میرا ساتھ نہ دیا تو میں کسی دوسری عورت کو ساتھی بنا لوں گا۔ ایک دن مجھے بہت اصرار کر کے زبردستی پلائی۔ میں نے مجبوراً ان کا کہا مانا، پھر تو انہوں نے وتیرہ بنا لیا۔ گھر پر میں نوشی کرتے، مجھے ساتھ بٹھا لیتے، اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دیتے اور ساتھ میں نوشی پر مجبور کرتے۔ کہا نہ مانتی تو دوسری عورتوں کے پاس جانے کی دھمکیاں دیتے۔ اب میں ان کی حرکتوں سے بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگی۔ مجھے دیکھ کر کہتے کیوں غمزدہ رہتی ہو؟ غم خلط کرنے کا چارہ ہے تو تمہارے پاس یوں میں اپنی غمزدگی دور کرنے کو بار بار اس بری چیز کو چکھنے لگی، یہاں تک کہ حجاب ٹوٹ گیا اور میں نوشی کو عادت بنا لیا۔ جب پیتی تو خوب پی لیتی اور خوب کھاتی پیتی۔ اس طرح میرے چہرے پر سرخی رہنے لگی اور میں صحت مند نظر آنے کے باعث خوبصورت بھی دکھائی دینے لگی۔ مانتی ہوں کہ میں کمزور کردار کی تھی، ورنہ کوئی اچھی عورت ہوتی تو ایسا نہ کرتی۔ آئینہ دیکھتی تو سمجھتی کہ شے نے ہی میری عمر کے نشانات مٹا دیے ہیں اور مجھ پر جوانی کے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو ایک زہر ہے جو مجھ کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ اب کچھ غلط قسم کی عورتیں بھی ہمارے گھر آنے لگیں جن کو میرے شوہر مدعو کرتے۔ وہ کافی تیز ترار تھیں، مجھ کو اپنی لچھی دار باتوں میں الجھاتی تھیں، میری تعریفیں کرتی اور میرے ساتھ دوستیاں بناتی۔ میں نہ سمجھ سکی کہ دراصل وہ میرے خاوند میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ ایک دن میں نے ایک ایسی ہی بدنام زمانہ کے ساتھ شوہر کو اپنے بیڈ روم میں دیکھ لیا تو مجھے ہوش آیا۔ یہ بے عزتی برداشت نہ کر سکی۔ گھر میں لڑائی ہوئی، محلہ دار اور بڑے بھائی کے ڈر سے شوکت نے ہتھیار ڈال دیے۔ خیر عورتوں کا آنا جانا تو بند ہو گیا، مگر ان کے اوباش دوست پھر بھی آتے تھے۔ ایک روز ان کے ایک دوست نے مجھے ہمدردی جتلاتے ہوئے رازداری سے بتایا کہ شوکت کو ہرگز مت بتانا، میں آپ کے بھلے کو یہ راز بتا رہا ہوں تاکہ اندھیرے میں نہ رہو۔ تمہارے خاوند نے ایک اور شادی کر لی ہے، وہ عورت ہے تو بڑی خوبصورت لیکن اچھی قبیلے سے نہیں ہے، انہوں نے اسے بڑا زیور ڈالا ہے اور کچھ اراضی بھی لکھ کر دی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میں جہاں کھڑی تھی وہیں ڈہ گئی۔ جب علی نے میری یہ حالت دیکھی تو تسلی کو گلے سے لگایا، بولا کہ حوصلہ رکھو اور حقیقت کو برداشت کرنا سیکھو۔ میں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ بھلا میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ وہ کہنے لگا، اگر ہمت ہے تم کو اسے دکھا دیتا ہوں۔ میں نے بھی تجسس کے مارے کہہ دیا کہ ہاں دکھا دو۔ اس نے ایک پتہ لکھ کر دیا کہ وہاں اکیلی مت جانا، اپنے جیٹھ کو ساتھ لے جانا۔
شوکت اس عورت کو اب اسی گھر میں لا بسانے کی سوچ رہا ہے جس میں تم رہتی ہو۔ کہتا ہے کہ میں فرق کو منا لوں گا، دونوں کو ساتھ رکھوں گا۔ اگلے دن جیٹھ کے گھر گئی اور ان کو تمام احوال بتایا۔ وہ میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے اور مجھے مذکورہ بنگلے میں لے گئے۔ شوکت تو وہاں نہ تھے مگر وہ عورت پورے کرو فر کے ساتھ موجود تھی، بنی ٹھنی نویلی دلہن جیسے، اور نوکر چاکر بھی تھے۔ جیٹھ وہاں 2-4 منٹ رک کے شوکت کا پوچھا اور مجھے لے کر گھر آ گئے۔ انہوں نے تسلی دی اور جب شوکت آئے تو ان کو کافی برا بھلا کہا۔ ان کے دباؤ کی وجہ سے شوکت دوسری بیوی کو گھر نہیں لائے بلکہ علیحدہ مکان میں ہی رکھا۔ انہی دنوں علی میرا ہمدرد بن گیا اور روز گھر آنے لگا۔ پہلے تو میں واقعی اسے اپنا ہمدرد سمجھتی رہی، لیکن پھر نوٹ کیا کہ وہ تبھی آتا ہے جب شوکت موجود نہیں ہوتے۔ دراصل وہ میں ٹوٹی ہوئی زخمی دل پر اپنے پیار بھرے 2 بولوں سے مرہم رکھنے کا کام کر رہا تھا، لیکن مجھے اس کی نیت کا شروع میں تازہ نہ ہو سکا اور میں اس کی غم گساری کے جال میں ایسی پھنستی چلی گئی جیسے کوئی بے بس چونٹی مکڑی کے جال میں پھنستی ہے تو پھر میں نہیں نکل سکتی۔ علی پہلے مجھے بھابھی کہا کرتا تھا، پھر میرے نام سے پکارنے لگا۔ اگر میری طبیعت ٹھیک نہ ہوتی تو کہتا، چلیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ شوکت کو تو اپنی دوسری بیوی سے ہی فرصت نہیں، اور آپ ہیں کہ اس کے انتظار میں گھلتی رہتی ہیں۔ میں تو اسے اپنا ہمدرد و محسن غمگسار سمجھ ہی چکی تھی، معلوم نہ تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے پاکیزہ جذبات نہیں ہیں۔ اب وہ تنہا نہیں آتا تھا، اس کے ساتھ اس کی ایک دوست لڑکی بھی آنے لگی جس کا نام فرزانہ تھا۔ فرزانہ بھی مجھ سے غم گساری کرتی، اس کا کہنا تھا کہ میری سوتن کے پڑوس میں رہتی ہے، اس طرح میرے شوہر کی دوسری بیوی کے پاس آنے جانے، ان کی سیر و تفریح حتیٰ کہ شاپنگ تک کی خبر رکھتی تھی۔ وہ یہ ساری باتیں مجھے آ کر بتاتی اور میں ہمارے تجسس کی سنتی، اس کی خاطر مدارت کرتی اور چاہتی تھی کہ وہ ہر روز پاس آئے اور زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارے۔ فرزانہ کے بہانے علی بھی اس کے ساتھ آتا، دونوں مجھے گھمانے پھرانے لے جاتے۔ ہم تینوں ایک ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگے جیسے ایک جان اور 3 قالب ہو۔ فرزانہ نے سوتن کی خبریں دے کر میری کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور میرے گھر میں گھس آئی۔ اس طرح علی اور فرزانہ کو میرے گھر میں ایک محفوظ عیش گاہ میسر آ گئی۔ مجھے ان دونوں کے ساتھ وقت گزارنے پر کوئی اعتراض نہ تھا، میں تو ان کی خاطر مدارت کرتے نہ تھکتی تھی۔ ایک دن علی اکیلا آیا، وہ بہت اداس تھا اور رو رہا تھا۔ مجھ سے اپنے ہمدرد کا اس طرح رونا دیکھا نہ گیا، پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ اس نے بتایا کہ والدین کو اس کے اور فرزانہ کے تعلق کا علم ہو گیا، انہوں نے فرزانہ کے گھر جا کر اس کی بے عزتی کی ہے، جس پر اس کے والدین نے اپنی لڑکی پر پابندی لگا دی ہے، بلکہ وہ اس کی کسی اور جگہ شادی کر رہے ہیں۔ تم تو اس درد سے بخوبی واقف ہو فرا، کسی جدائی اور فراق کا درد کیسا جان لیوا ہوتا ہے۔ کل تمہاری جان پر بنی تھی تو میں نے تمہیں سہارا دیا تھا، اور آج میری جان پر بنی ہے، بولو کیا تم مجھے سہارا دو گی؟ میں نے اس کی بات کا مطلب سمجھے بغیر کہہ دیا کہ ہاں، اگر آپ نے آڑے وقت میں مجھے سہارا دیا اور سنبھالا تھا تو میں بھی آپ کو سہارا دوں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ شخص تو میرے گلے کا ہار ہو گیا۔ اس سے میرے شوہر کے گھر آنے جانے معاملات کے علم رہتا تھا، سو وہ اسی وقت آ کر براجمان ہو جاتا جب شوکت کسی اور جگہ داد عیش میں مصروف ہوتے تھے۔ بالآخر وہ مجھے گھیرنے میں کامیاب ہو گیا، مظلوم بن کر، دوست اور غم گسار بن کر۔ اس نے میری تنہا روح کی تنہائی کے درد کو سمیٹنے کی خاطر یہ سارا کھیل کھیلا تھا، اور اس کے بعد میں باقاعدگی کے ساتھ اس کے ہمراہ باہر جانے، سیر و تفریح میں وقت گزارنے لگی اور اس چالاک مکڑی کے غلیظ جالے میں پھنس کر رہ گئی۔ جلد ہی علی کے والدین کو ہم پر شبہ ہو گیا۔ اس کے ایک قریبی رشتہ دار نے کئی بار ہمیں گاڑی میں ایک ساتھ باہر گھومتے پھرتے دیکھ لیا۔ انہوں نے علی کی شادی اس کے کزن سے کرا دی۔ اس کی شادی ہو گئی مگر ہماری مجلسیں پھر بھی اسی طرح جمتی رہیں۔ اس کی بیوی بڑی معصوم و نوخیز اور خوبصورت تھی، مگر علی کو تو چوری کا چسکا پڑ چکا تھا، اور جس کو حرام شے میں راحت ملے پھر اسے حلال چیز اچھی نہیں لگتی۔ اس نے مجھے بیرارو کیا، اب میں بھی خود کو بناٹ کر دل بہلاتی، شوہر کے غم اور اس کی بے اعتنائی کو پس سے پوشت ڈال دیا تھا اور اپنی محرومی کا علاج علی کی قربت میں تلاش کر لیا تھا۔ علی کے والدین اور اس کی بیوی نے اسے میرے گھر سے روکنے کی بہت کوشش کی، اس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوئے، باپ بیٹے کی تلخ کلامی بھی ہوئی، آخر اس کے بوڑھے ماں باپ نے ہتھیار ڈال دیے۔ بیوی نے بھی اس محرومی سے سمجھوتہ کر لیا مگر میں نہ کر سکی۔ اب اگر علی نہ آتا تو مجھے لگتا کہ میں بغیر بادبان کی کشتی ہوں۔ اب اگر میرا شوہر کبھی مجھ سے چاہت کی بات کرتا تو مجھے اس سے نفرت محسوس ہوتی
اور میں اس سے دوری میں ہی سکون محسوس کرتی ہوں۔ دراصل میں شوہر کی عیاشیوں کے باعث اس سے نفرت کرنے لگی تھی اور اس کا انتقام شوکت سے نہیں بلکہ خود سے لے رہی تھی۔ میری سوتن جب تک صاحب اولاد نہ ہوئی تھی مجھے اس سے خوف نہیں تھا، لیکن اب خوف رہنے لگا کہ اگر وہ صاحب اولاد ہوگی تو میرے شوہر کی جائیداد میں کلی طور پر شریک ہو جائے گی۔ میں نے خود کو اس وجہ سے بھی علی کے قدموں میں ڈال دیا کہ وہ کسی طرح میرے شوہر کو اس کی دوسری بیوی سے بدظن کر کے فرزانہ کو طلاق کرا دے۔ اس نے ایسا کرنے کا کئی بار وعدہ کیا مگر یہ وعدہ وہ وفا نہ کر سکا۔ میں نے سوتن کے بارے میں بڑی غلیظ باتیں مشہور کرائیں مگر ناکام ہوئی۔ آخر میں اپنے ہی شوہر کی نظروں میں گر گئی۔ اس کا تو میں بال بھی بیکا نہ کر سکی، جو کچھ گنوایا اپنا ہی گنوا دیا۔ اب مجھے علی پر بھی رہ کر غصہ آتا تھا کہ اس نے مجھے کیسا بے وقوف بنایا اور اپنا الو سیدھا کرتا رہا۔ شوہر بری طرح اس کا ہو گیا۔ شوکت سے میں نے مسلسل بے اعتنائی جو اختیار کر لی تو تمام تر نقصان میرا ہو گیا۔ یہ سب علی کی وجہ سے ہوا تھا، لہذا جی چاہتا تھا اس سے انتقام لوں۔ انتقام کیا لے سکتی تھی؟ پھر میں نے اسے بھی گمراہی کے اندھیروں میں گرا کر اس کے سارے خاندان سے گویا انتقام لیا۔ میری ناقص عقل نے یہی مشورہ مجھے دیا کہ اس نے میری زندگی کو بربادی سے ہمکنار کیا ہے تو میں بھی اس کی زندگی میں اندھیرے بھر کے رہوں گی تاکہ یہ بھی سکھ کا سانس نہ لے سکے۔ علی پوری طرح میری جھوٹی الفت میں پھنس چکا تھا۔ اس کی بے قصور بیوی میری وجہ سے آگ میں جل رہی تھی اور میں خود بھی دوزخ جیسی آگ کا ایندھن بنی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے 4 بار معصوم نفوس کو دنیا میں آنے سے قبل فنا کیا تھا۔ تبھی قدرت نے ہم کو بالآخر ایک بہت بڑی سزا کے لیے منتخب کر لیا، کیونکہ ہم جان بوجھ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے اور دوسروں کی جانوں کو بھی ہلاکت میں ڈالے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ گناہ کا کھاگڑا جب بھر جاتا ہے تبھی ڈوبتا ہے۔ ایک دن شوکت رات کو گھر نہ آئے، دوسرے تیسرے دن بھی پتہ نہ چلا، چوتھے دن ایک لاش مانسہرہ سے چند میل دور ملی۔ اخباروں میں نامعلوم لاش کی خبر چھپی، اوروں کے ساتھ ہم بھی پہنچے تو پتہ چلا کہ میرے شوہر شوکت کی لاش تھی جسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا، مگر جائے واردات پر خون نہیں گرا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کسی دوسری جگہ ہوا تھا اور لاش دوسری جگہ لا کر پھینکی گئی تھی۔ تفتیش شروع ہوئی۔ پولیس نے مقتول کی زندگی کے معاملات، اس کی 2 شادیوں، میری اور فرزانہ کی ہسٹری، علی سے میرے تعلقات، ہر چیز کے بارے میں گواہیاں اور شواہد اکٹھے کیے، گواہیاں لیں، گویا کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی تھی۔ پولیس اس نتیجے پر پہنچی کہ شوکت کو میں نے جائیداد ہتھیانے کے لیے علی کے ذریعے مروایا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ علی اس رات میرے ساتھ تھا۔ اس کے والدین نے اعتراف کیا کہ اس رات گھر میں نہیں تھا، تو گویا گواہی یہ تھی کہ اپنے رقیب یعنی میرے شوہر کو قتل کرانے کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا۔ اگر میں اس بھیانک رات اس کے اپنے گھر میں موجودگی بتاتی تو اپنے خلاف کیس کو اور مضبوط بناتی، لہٰذا میں نے اس معاملے میں بالکل چپ سادھ لی۔ علی کو پولیس لے گئی، 7 دن کا ریمانڈ لیا، اسے تھانے میں اتنا مارا گیا کہ وہ کھڑا ہونے کے قابل نہ رہا۔ میرے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا۔ فرزانہ بچ گئی کیونکہ وہ عرصے سے ہماری زندگی سے نکل گئی تھی۔ میں روتی بھی تھی کہ ہم دونوں شوکت کے قتل کے معاملے میں بے گناہ ہیں، مگر میرا ضمیر ملامت کرتا کہ میں اپنے ہاتھوں خود اپنی کوکھ اجاڑنے کی مرتکب ہوتی رہی ہوں۔ یہ بھی تو قتل تھے جو ہم سے سرزد ہوئے تھے، تو کیا اس کی سزا ہم کو نہ ملتی؟ عدالت میں قتل اور سازش قتل سے انکاری رہی، کوئی عینی شاہد بھی نہ تھا، لہذا سزا سے تو بچ گئی، مگر ضمیر کی عدالت سے عمر بھر سزا ملتی رہی اور اپنے بچوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہوئی۔ بے شک علی نے شوکت کو قتل نہیں کیا، لیکن میری زندگی کی سب کے گناہوں میں وہ میرا ساتھی تو بنا رہا۔ اب اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے، مگر اس کی بہت بڑی قیمت رسوائی کی صورت میں ہمیں ادا کرنا پڑی۔ اس نے اپنی بیوی کے قدم چھو کر اور اپنے ماں باپ کے پیروں پر گر کر معافی مانگ لی تھی۔ اس نے معمول کی زندگی گزارنا شروع کر دی، مگر میں سوچتی ہوں کہ میرا اصل جرم کیا تھا؟ میرے خاوند کا جرم کتنا تھا؟ علی اور فرزانہ کتنے مجرم ہیں اور ہم میں سب سے بڑا مجرم کون تھا؟ یہ بھی سوچتی ہوں کہ جرم خواہ جتنا بھی چھپ کر ساتھ پدم کیا جائے، ایک نہ ایک دن سامنے آ کر رہتا ہے اور سزا اصل مجرم کے مقابلے میں کہیں زیادہ ملتی ہے۔ ختم۔